بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی۔ ناظرین گرامی، امریکہ افغانستان سے انخلا سے پہلے اسی خطے میں اپنے اڈے قائم رکھنا چاہتا تھا تاکہ دہشت گردی کے نام پر یہاں کے مسلم ممالک کا جینا دو بھر کیے رکھے۔ جب دل کرے وہ کسی بھی مسلم ملک میں خلاف ورزی کرتے ہوئے داخل ہو جائے اور ڈرون اٹیکس کروائے، طالبان کے قدم نہ لگنے دے۔ ناظرین، جو کام وہ افغانستان پہ قبضہ کر کے نہ کر سکا وہ ہمسائے میں بیٹھ کر کرے۔ پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا، کوئی فائدہ نہیں ملا۔ یورپ سے دباؤ ڈلوایا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عربوں سے دباؤ ڈالا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر ناظرین گرامی، کشمیر کے ایشو پہ بھارت سے مظالم کروائے گئے، پورے کشمیر میں کرفیو لگوا دیا گیا، کشمیر کی خود مختاری کے قانون پہ حملہ کروایا گیا، لیکن پاکستان نے ہار نہیں مانی۔ پھر بھارت سے بالاکوٹ واقعہ کروایا گیا، پاکستان نے کوا مارنے کا بدلہ 2 فائٹر جیٹ گرا کر لیا۔ امریکہ اور اس کے حواریوں کو بتا دیا کہ ہم میں کتنا دم ہے۔ سارے جتن کر چکنے کے بعد صہیونی لابی نے درخواست کا راستہ اپنایا۔ کچھ عرب ممالک سے سفارش کروائی گئی، مگر جواب ملا کہ امن میں ہم ساتھ دیں گے لیکن جنگ کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ۔ ناظرین، اس کے بعد امریکہ انتہائی بری حالت میں افغانستان سے نکلا اور اب وہ تل ملا رہا ہے، دنیا میں ہوئی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے روز نئے بہانے تراشتا ہے۔ پاکستان پہ دباؤ مزید بڑھا دیا گیا، فیٹف کے پوائنٹس کی لسٹ لمبی ہو گئی اور پھر تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک کی لسٹ سے نکال دیا گیا، لیکن پاکستان ڈٹا ہوا ہے اور انشاءاللہ ڈٹا رہے گا، جس کے ثمرات بھی دنیا نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ ناظرین، اب خطے کے بڑے ممالک کی بیٹھک پاکستان میں ہوتی ہے اور خطے میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات کرنے سے متعلق مشورے اور فیصلے پاکستان میں کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں امریکہ کی تازہ ترین شیطانی کی طرف۔ تو دوستو، داعش جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس دہشت گرد جماعت کو فنڈنگ فرانس جیسے یورپی ممالک کر رہے ہیں، اور القاعدہ جس کا بانی خود امریکہ ہے، ان دو جماعتوں کے نام پر امریکہ نے عراق اور افغانستان سمیت شام، یمن، اردن، مصر، لیبیا جیسے ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب بھی امریکہ کو چین نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ روز امریکی وزیر فرما رہے تھے کہ دہشت گردی کا خطرہ عراق اور افریقہ سے بڑھ گیا ہے، مطلب اب افریقہ کا کسی غریب ملک کی سختی آنے والی ہے، جس میں صومالیہ اور سوڈان سر فہرست ہیں۔ اب امریکہ دوبارہ داعش اور القاعدہ کا بہانہ بنا کر ایک تو مڈل ایسٹ میں دوبارہ قدم جمانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ پاکستان پہ نظر رکھنے کے ساتھ دباؤ بنائے رکھے، دوسرا چین کو روک سکے، اور اس کے بعد امریکہ اتحادی فوجوں کے لیے افریقہ میں اڈے بنانے کی تیاری میں مصروف ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ سب دہشت گردی کے نام پر کیا جائے گا۔ ناظرین، تازہ خبروں کے مطابق امریکی ڈائریکٹر ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ القاعدہ جلد امریکہ پر ایک حملہ کرے گی۔ سیکیورٹی سمٹ سے خطاب میں کہا گیا کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد القاعدہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو مانیٹر کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے، دوبارہ رسائی کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر CIA ڈیوڈ کوہن نے بھی دہشت گردی کے خطرات بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ چند سالوں میں القاعدہ کے علاوہ داعش خراسان بھی حملے کر سکتی ہے۔ ناظرین، امریکہ نے دہشت گرد تنظیم القاعدہ کی جانب سے امریکہ پر جلد حملے کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سیکیورٹی سمٹ سے خطاب کے دوران امریکہ کی ڈائریکٹر ڈیفنس انٹیلیجنس کا کہنا تھا کہ القاعدہ جلد امریکہ پر ایک حملہ کرے گا۔ آرویل ہینس کا کہنا تھا کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد القاعدہ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو مانیٹر کرنے کی امریکی صلاحیت کم ہو گئی ہے، دوبارہ رسائی کرنے کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ دوستو، ان بیانات کو دیکھتے ہوئے
آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ اب امریکہ کے کیا ارادے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ امریکی بیان پہ طالبان نے بھی رد عمل دینا ضروری سمجھا ہے اور اچھا خاصا کرارا رد عمل دیا ہے، یعنی دو ٹوک۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان کے حکمران ہیں اور اس حقیقت کو سب کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد کابل میں پہلی پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولوی امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ جن ملکوں نے افغانستان کی مدد کی ان کے شکر گزار ہیں، افغانستان کی مدد کرنے والے ملکوں سے تعاون کریں گے، مہاجرین کی واپسی کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ انہوں نے اپیل کی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک افغانستان کو ترقیاتی امداد دیں، جبکہ ڈونر ممالک سے بھی درخواست ہے کہ افغانستان کو ترقیاتی امداد دیں۔ سابقہ حکومت کے افغان عوام کے مفاد میں طے شدہ تجارتی معاہدوں کی پاسداری کریں گے۔ وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ افغانستان میں نامکمل پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے فنڈز بحال کیے جائیں۔ امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ مطلوبہ دستاویز رکھنے والے افغان شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی۔ ہم تمام افغان عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں دوسرے ممالک افغانستان پر دباؤ نہ ڈالیں۔ دباؤ سے افغانستان کو فائدہ ہوگا اور نہ ان ممالک کو، جبکہ سب ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ لیکن طالبان کی تعریف کی بجائے امریکہ نے ہمارے قومی اثاثے منجمد کر کے مشکلات پیدا کی۔ امریکہ سمیت عالمی برادری کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتشار کی پالیسی کارگر نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ طالبان افغانستان کے حکمران ہیں اور اس حقیقت کو سب کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ امیر متقی کا کہنا تھا ناظرین کہ افغان عبوری حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق منفی اور تعصب پر مبنی پالیسیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ طالبان کی عبوری حکومت سے متعلق عبوری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں افغانستان کے تمام گروہوں کو نمائندگی دی جائے گی، لیکن ضروری نہیں وسیع قومی حکومت میں سابق حکومت کے وزراء کو بھی شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے افغان عوام کے مفاد میں طے شدہ تجارتی معاہدوں کی پاسداری کریں گے۔ افغانستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق ملا امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو کوئی خطرات درپیش نہیں ہیں۔ چین کی جانب سے بھاری سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے افغان عوام کو روزگار ملے گا، جبکہ تاجر اور سرمایہ کار اپنے کاروبار شروع کریں گے، خود بھی منافع کمائیں اور عوام کو بھی فائدہ دیں۔ عبوری وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ بیرون ملک گئے افغان شہری باحفاظت اور وقار کے ساتھ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے جانے یا آنے والوں کے پاس سفری دستاویزات ہونی چاہیے۔ مطلب اب طالبان کسی قسم کا دباؤ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔